والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور قسم ہے اس کی چمک اور روشنی کی۔ جو چیزیں انسانیت کو اجالا بخشیں، روشنیاں دیں، وہ چیزیں اس قابل ہوتی ہیں کہ ان کی قسم کی جائے۔ والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی قسم جو اس کے پیچھے نکلے۔ یہ تو دنیا مانتی ہے کہ جو سورج ہے اس کی روشنی اپنی ہے جو اللہ نے اس کو عطا کی، لیکن چاند پر عکس پڑتا ہے سورج کا جس کی وجہ سے وہ منور ہوتا ہے۔ تو جو کسی روشن چیز کا عکس قبول کر لیں اور پھر اس عکس سے منعکس ہو کے آگے روشنیاں بانٹنے لگ جائیں، وہ بھی اس قابل ہوتے ہیں کہ ان کی بھی قسم کی جائے۔ ورنہ دیے تلے اندھیرا رہتا ہے، روشنیوں کے پاس رہ کر بھی کچھ لوگ محروم رہتے ہیں۔ لیکن یہ ادا ہم نے چاند سے سیکھنی ہوگی کہ وہ دور رہ کر کے بھی سورج کے عکس کو قبول کرتا ہے، اور اس عکس کو قبول کرنے کی وجہ سے وہ ہر دل عزیز ہے۔ تو کہا کہ قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آئے۔ آگے چلنے کی سعادت اگر کو کسی کو مل جائے، امامت کا منصب اگر کسی کے پاس ہو، قیادت اگر کسی کو عطا کر دی جائے تو یہ تو اچھی بات ہے، لیکن پیچھے چلنے کی صلاحیت بھی بڑی صلاحیت ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ نہ بیچارے آگے چلنے کے لائق ہوتے ہیں نہ پیچھے چلنے کے لائق ہوتے ہیں۔ وہ ہمارے ایک بزرگ تھے تو وہ فرمایا کرتے تھے کسی شخص کے بارے میں کہ اس کو آگے لگائیں تو آگے سے بھاگ جاتا ہے، پیچھے لگائیں تو پیچھے سے بھاگ جاتا ہے۔ تو کسی کے پیچھے چلنا اور کسی سے روشنی لینا اور کسی سے فیض پانا، یہ بھی ایک صلاحیت ہوتی ہے۔ تو روشنی جہاں سے بھی ملے لے لینی چاہیے۔ یہ نہیں کہیں کہ یہ میں یہاں سے کیوں لوں، جہاں سے روشنی ملے وہاں سے لے لینی چاہیے۔ حضرت لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا کہ تو نے دانش مندی کہاں سے سیکھی؟ تو کہا بے وقوفوں سے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا جب کوئی ایسا کام کرتے جس پر انہیں ملامت سہنا پڑتی تو میں ارادہ کرتا کہ یہ کام زندگی میں نہیں کروں گا، اس پہ ملامت اور نفرین کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو سیکھنے والے سیکھ لیتے ہیں، نہ سیکھنے والے جو ہے وہ روشنیوں کے حصار میں بھی اندھیروں میں رہتے ہیں، اور سیکھنے والے ظلمتوں سے بھی سراغ زندگی تلاش کر لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو بھیڑ ہوتی ہے، یہ پھول پہ بھی بیٹھے تو وہاں سے رس نچوڑے، یا کسی پھل پہ بیٹھ کے میٹھا رس نچوڑے تو اس کو زہر بنا لیتا ہے، جس کو پھر ڈنگ لگاتا ہے اس کا پھر حال برا ہو جاتا ہے۔ اور شہد کی مکھی کو آپ نے دیکھا ہو کہ کڑوا رس چوسے اس کو بھی شہد بنا لیتی ہے۔ تو مزاج اپنا اگر اچھا ہو تو پھر جو ہے وہ بہتریوں کی طرف انسان راغب ہو جاتا ہے، لیکن اگر مزاج کا ماڑا شخص ہو تو پھر اسے شکایت ہی رہتی ہے کہ مجھے کوئی ملا نہیں ہے، مجھے کوئی ملا نہیں، ساری زندگی وہ یہی کہتا ہے۔ جبکہ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کائنات کو خیر سے محروم نہیں رکھا ہے۔